بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے محترم سامعین کرام، آج میں گفتگو کروں گا زمین پر پڑی ہوئی چیز کے احکام کے سلسلے میں، کہ زمین پر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، پیسے ہیں، مال و دولت ہے، سامان ہے، ان کو اٹھانا کیسا ہے۔ اس کو عربی میں لقطہ کہا جاتا ہے، زمین پر پڑی ہوئی چیز کو۔ آج میں اس سلسلے میں گفتگو کروں گا، بہت اہم گفتگو ہے، بہت اہم مسائل ہیں۔ گزارش کروں گا کہ مسائل کو پوری طرح سیکھنا ضروری ہے، بہت ثواب ملتا ہے، پوری ویڈیو دیکھیں۔ نمبر 1، کہیں راستہ، گلی یا محفل وغیرہ میں کوئی چیز پڑی ہوئی ملے تو اس کو اپنے لیے اٹھانا درست نہیں۔ اگر اٹھائے تو اس نیت سے اٹھائے کہ اس کے مالک کو تلاش کر کے پہنچا دوں گا۔ نمبر 2، اگر کوئی چیز پڑی ہوئی ملی اور اس کو نہیں اٹھایا تو کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر یہ خطرہ ہو کہ اگر میں نہیں اٹھاؤں گا تو کوئی اور لے لے گا اور جس کی چیز ہے اس کو نہیں ملے گی، تو اس کا اٹھانا اور مالک کو پہنچانا واجب ہے۔ نمبر 3، جب کسی نے پڑی ہوئی چیز اٹھا لی تو اب مالک کو تلاش کر کے اسے دے دینا اس کے ذمہ لازم ہو گیا۔ اب اگر پھر وہیں ڈالے گا یا اٹھا کر اپنے گھر لائے گا اور مالک کو تلاش نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا، چاہے ایسی جگہ پڑی ہو کہ ضائع ہو جانے کا خطرہ نہیں، یا ایسی جگہ ہو کہ ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ دونوں کا یہی حکم ہے کہ اٹھا لینے کے بعد مالک کو تلاش کر کے پہنچانا واجب ہو جاتا ہے، پھر وہیں ڈال دینا یا خود رکھ لینا جائز نہیں۔ نمبر 4، مجلسوں اور لوگوں کے مجمع میں یا کہیں بھی ملی ہوئی چیز کی خوب تشہیر کرے اور بار بار اعلان کرے کہ مجھے ایک چیز ملی ہے، جس کی ہے وہ آ کر وصول کر لے۔ البتہ اعلان میں چیز کی علامات نہ بتائے، بلکہ یوں کہے کہ زیور ملا ہے، کپڑا ملا ہے یا رقم ملی ہے، جس کی ہے وہ نشانی بتا کر لے لے۔ اگر کوئی صحیح نشانی بتا دے تو اس کو دے دینا چاہیے۔ نمبر 5، بہت تلاش کرنے اور اعلان کرنے کے بعد جب بالکل مایوسی ہو جائے۔ بہت تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خوب تلاش کرے، اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ ایسے آتا ہے 1 سال یا اس طرح کچھ مدتیں آتی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ خوب تلاش کرنا ہے، جس سے یقین ہو جائے کہ اتنے دنوں تک میں نے تلاش کیا، اتنا تلاش کیا، اب مالک نہیں ملے گا۔ تو اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، خوب تلاش کرنا ہے بس۔ تو وہی مسئلہ ہے کہ بہت تلاش کرنے اور اعلان کرنے کے بعد جب بالکل مایوسی ہو جائے کہ اب اس کا کوئی مالک نہیں ملے گا تو اس چیز کو صدقہ کر دے، غریبوں میں صدقہ کر دے، اپنے پاس نہ رکھے۔ البتہ اگر وہ خود غریب ضرورت مند ہو، اگر وہ خود زکوٰۃ کا مستحق ہو، وہ خود صدقہ فطر کا مستحق ہو شرعی مسائل کے اعتبار سے، تو خود بھی اپنے استعمال میں لا سکتا ہے، لیکن صدقہ کرنے کے بعد اگر اس کا مالک آ گیا تو وہ اس سے اس کی قیمت لے سکتا ہے، اور اگر مالک نے صدقہ کرنا منظور کر لیا تو اس کو اس صدقے کا ثواب مل جائے گا۔ نمبر 6، پالتو کبوتر، طوطا، مینا یا اور کوئی پالتو پرندہ کسی کے گھر میں آ گیا اور اس نے اس کو پکڑ لیا تو مالک کو تلاش کر کے پہنچانا واجب ہے، خود لے لینا حرام ہے۔ نمبر 7، باغ میں آم یا امرود وغیرہ پڑے ہیں
تو ان کو بلا اجازت اٹھانا اور کھانا حرام ہے۔ البتہ اگر کوئی ایسی کم قیمت چیز ہے کہ اس کو کوئی تلاش نہیں کرتا اور نہ اس کے لینے کھانے سے کوئی برا مانتا ہے تو اس کو استعمال کرنا درست ہے۔ مثلا راستے میں بیر کا دانہ پڑا ہوا ملا یا ایک مٹھی بھر چنے ملے یا اس طرح کوئی معمولی سی چیز کہ یقین ہو کہ اس طرح کی چیز کوئی تلاش نہیں کرتا، اس کو اگر میں لے لوں گا تو کوئی برا نہیں مانے گا، تو ان چیزوں کو لے لے۔ نمبر 8، کسی مکان یا جنگل میں خزانہ نکل آیا تو اس کا بھی وہی حکم ہے جو پڑی ہوئی چیز کا حکم ہے، خود لے لینا جائز نہیں۔ تلاش و کوشش کرنے کے بعد اگر مالک کا پتہ نہ چلے تو اس کو صدقہ کر دے، اور اگر غریب ہو تو خود بھی لے سکتا ہے، مگر خود لے لینے یا دوسرے کو صدقہ کر دینے کے بعد اگر مالک آ گیا اور اس صدقہ کرنے پر یا اس کے رکھ لینے پر راضی نہ ہوا تو اس کو اپنے پاس سے وہ چیز دینی پڑے گی۔ یہ کچھ مسائل تھے جو گری ہوئی پڑی ہوئی چیز کے سلسلے میں تھے، ان کو اگر دھیان میں رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت ثواب ملے گا۔ علم حاصل کرنا بہت ثواب کا کام ہے کہ یہ جو مسائل ہیں حدیثوں اور قرآن کی جو آیتیں ہیں اور حدیثیں ہیں ان کا خلاصہ ہوتے ہیں۔ مسائل میں آسانی کے ساتھ بتا دیے جاتے ہیں۔ انہی مسائل کو سمجھنے کے لیے بہت ساری حدیثوں کو تلاش کرنا پڑتا ہے اور سمجھنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و حدیث سے عشق و محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔